تو بھائی کام تو دودھ کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے، لبنن خالصا خالصا، اور نفس وہ لیموں کے قطرے ہیں، جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر حضرت فرماتے تھے کہ کام تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہمارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، اور جہاں نفس شامل ہوگا وہاں اس پہ پھٹن آ جائے گی، پھٹن پھٹن۔ نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی، نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی۔ کام چل رہا ہے اللہ کی مدد سے، اور یہ اللہ کی مدد سے چلے گا، چلتا رہے گا، لیکن جہاں ہمارا نفس شامل ہوگا وہاں وہ مدد ہٹ جاتی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے ایک بیرل دودھ میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ دیا، لیمو کے چند قطرے دودھ میں نچوڑ دیے تو کیا ہوگا دودھ؟ کیا ہوگا دودھ بھائی؟ پھٹ گیا، نہ پینے کے کام کا نہ پلانے کے کام کا۔ کیا ہوا کہ چند قطرے لیمو کے اس میں نچوڑ دیے۔ تو بھائی کام تو دودھ کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے، لبنن خالصا خالصا، اور نفس وہ لیموں کے قطرے ہیں، جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر حضرت فرماتے تھے کہ کام تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک ہمارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، اور جہاں نفس شامل ہوگا وہاں اس پہ پھٹن آ جائے گی، پھٹن پھٹن۔ نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی، نفس شامل ہوا مسجد کی جماعت پھٹ گئی۔ کہیں کا غصہ آدمی لا کر مسجد کی جماعت پہ نکالتا ہے۔ مسئلہ کہیں پیدا ہوا تھا، غصہ کہیں کسی مسئلے پر آیا تھا، اب وہ لا کے مسجد کی جماعت پہ اتار دیا۔ اور رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، ہوتی رہتی ہے، تبلیغ والوں کی بھی ہو جائے تو کوئی ایسا نہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کب خوش رہتی ہو، کب ناراض رہتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور لیکن محبت آپ سے ہی ہے، دل سے محبت، زبان سے میں کچھ کہوں لیکن محبت دل سے آپ سے ہی ہے۔ تو رات کو بیوی سے کچھ انبن ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی، ناشتہ نہیں دیا، چائے نہیں دی، نہ ناشتہ نہ چائے، کیونکہ وہ رات کا اثر تھا۔ اب اس کو کوشش کی کہ ذرا بیوی کو کہیں کہ ذرا چائے دے دو، آج تو حلقے کا مشورہ ہے، وہاں مشورے میں جانا ہے جلدی، لیکن وہ کر کے سوتی رہی۔ دیر ہو گئی تو اٹھ کے نکل گئے، کیا کریں بھائی، وقت ہو رہا ہے، جانا ہے مشورے میں، اور راستے میں کہیں ہوٹل پر بھی ناشتہ چائے نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ پھر پوچھیں گے مولوی صاحب کیا بات ہے آج ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، تو سیدھے مشورے میں پہنچ گئے۔ مشورے میں بیٹھے، وہ اندر گیس بھرا ہوا تھا، گیس، کون سا گیس؟ جو رات سے چل رہا ہے۔ وہاں مشورے میں پہنچ کے ایک رائے تھی، دوسرے ساتھی نے، سامنے والے نے اس کے خلاف رائے دی، تو بس وہ سلنڈر پھٹ گیا، سلنڈر پھٹ گیا۔ امیر صاحب یہ دیکھو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، میں کوئی رائے دیتا ہوں میرے خلاف رائے دیتا ہے،
یہ میرا ساتھی ہمیشہ امیر صاحب جب بھی بیرا دیتا ہوں نا یہ میرے خلاف کر دیتا ہے. اب اس کے بعد یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا, یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو تو, وہ جو سامنے والا ہے وہ بھی اگر اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے, 2 سلنڈر ٹکرا گئے اور مسجد کی جماعت پاش پاش پیس پیس. ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. حاجی عبدالوہاب صاحب بڑی دوستی تھی ان کی مولانا عبید اللہ صاحب کی, ایک طرح سے بے تکلفی بھی تھی تھوڑی سی. دونوں مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں تھے. تو حاجی صاحب نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو, یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. حاجی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے اس کی کیا اصلاح کی؟ ارے بھائی کچھ سن رہے ہیں, سو گئے. حاجی صاحب نے کہا کہ ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. جڑنا, ہر حال میں جڑنا, جڑے رہنا, ہر حال میں جڑنا, ہر حال میں جڑے رہنا, نہ کٹنا نہ کاٹنا. خود کٹنا نہیں, کسی کو کٹنے دینا نہیں. نبی امت کو جوڑتے ہیں, امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے نبی, اور ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے, ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. اور دائی وہ ساتھیوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. نبی امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے, ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے, دائی ساتھیوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. 4 بیٹے ہیں, ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں. ایک مولانا صاحب, ایک ڈاکٹر صاحب, ایک انجینئر صاحب اور ایک بیکار صاحب. ایک عالم ہے, ایک حافظ ہے, ایک انجینئر ہے, اور چوتھا بیکار صاحب, کسی کام کا نہیں. یہ بتائیے ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ تو بھائی ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ, حافظ صاحب کے ساتھ, انجینئر صاحب کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ جو بیکار صاحب ہیں ان کے ساتھ. باپ غصے میں آ کر اسے باہر گھر سے نکال دیتا ہے کہ نکل جا باہر, کسی کام کا نہیں, نہ دین کے کام کا, نہ دنیا کے کام کا, بیکار پڑا رہتا ہے, نکل جا گھر سے باہر. ماں اسے پیچھے کے دروازے سے اندر بلا لیتی ہے اور اسے بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھ باپ کو ناراض نہ کر, ان کی بات مان, ان کی بات سن. ارے ان کا چہرہ دیکھنا نفل حج کا ثواب ہے, باپ کا چہرہ دیکھنا نفل حج کا ثواب ہے. تو انہیں ناراض مت کر, ان کی بات سن, ان کی بات مان. بیٹے کو سمجھاتی ہے اور شوہر کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو اسے اندر ہی رکھ کے ٹھیک کرو, اگر باہر نکالو گے تو یہ اور بگڑ جائے گا, پابندی سب ہٹ جائے گی اور بگڑ جائے گا. پھر دنیا تمہیں ہی کہے گی کہ دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا بگڑا ہوا ہے. تو وہ باپ کو بھی سمجھاتی ہے, شوہر کو بھی, بیٹے کو بھی سمجھاتی ہے. تو ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. نبی
امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے. اور دائی ساتھیوں کے جوڑ. دائی وہ ہے جو ساتھیوں کو جوڑ لے, خود نہیں کٹنا, کسی کو کٹنے نہیں دینا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بہت دن ہو گئے میں مولانا کی بات بھول گیا, جو میری مولانا سے بات ہوئی تھی. کہ کیا بات ہوئی تھی؟ مولانا عبید اللہ صاحب سے کیا بات ہوئی تھی؟ کہ ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا نے کیا کہا تھا؟ بھائیوں کو ہو کہ ہمیں ساتھیوں سے جڑنا نہیں آتا. تو یہ بات کافی عرصہ ہو گیا, بھول گیا میں. پھر ایک دن میں نے کہا حاجی صاحب سے کہ مولانا سے کہ مولوی عبید اللہ ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا, ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. یہ میں بھول گیا پچھلی بات. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبد الوہاب یوں مت کہو, یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا چلانا نہیں آتا, تو آج تو مولانا نے کیا اصلاح کی؟ ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. تو میرے بھائیوں